میرے بھائیوں، یہ کمال صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اس ملک میں اسلام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ جو حکمران بھی آتا ہے وہ اس قوم کو الو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ان موجودہ قوانین کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے، ہم اسلامی قوانین کو نافذ کریں گے۔ بھائی، ہمیں تو وہ سانچہ نظر کہیں نہیں آتا۔ اس ملک میں کوئی حکمران اب ایسا نظر آتا ہی نہیں جو واقعی اس ملک میں اسلام لے آئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہو اور دعوے بھی کرتا ہو، لیکن اس کی حکومت 9 یا 10 سال بھی گزار لے اور وہ اسلام نہ لا سکے؟ تو اس کے ناکام ہونے کا سبب کیا ہے؟ جبکہ ان کے پاس مجالس شورا بھی ہے، نظریاتی کونسلیں بھی ہیں، مشاورتی کونسلیں بھی ہیں اور چند خریدے ہوئے ملا بھی ہیں، اور ان تمام شوراؤں کے باوجود بھی اسلام نہ آئے۔ تو پھر اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ حاکم وقت مخلص نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وجہ یہ نہیں ہے، یہ مخلص ہو کر بھی اسلام کا دعویٰ کرے، اس وقت تک اسلام نہیں آ سکتا، اس وقت تک اسلامی نظام نہیں بن سکتا جب تک یہ خلافت راشدہ کے قانون کو نہ اپنائے، جب تک یہ عمر کے دروازے پر نہ آئیں۔ آج عیسائی اور یہودی بلکہ پوری دنیا کا کافر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے طرز حکمرانی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور تم کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر بھی عمر کے دروازے سے دور رہتے ہو، عمر کے دروازے پر نہیں جاتے۔ تو پھر تم کروڑ مرتبہ اسلام کا دعویٰ کرو، تم جھوٹ بکتے ہو، اس لیے کہ یہ اسلام تو سیدنا فاروق اعظم کے دروازے سے آئے گا۔ میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم نے ایران اور روس کا سرکاری دورہ کیا تو فاروق اعظم دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کی کٹیا میں چلے گئے۔ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے کہ اے اماں، عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اماں جی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا عمر کو خلیفہ بنے ہوئے، اس نے ایک مرتبہ بھی میری کٹیا میں آ کر مجھ سے نہیں پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خبر نہ تھی کہ یہی عمر ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے اماں، عمر کو کیا پتا کہ تیری کٹیا یہاں ہے، تو یہاں دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتی ہے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان، اگر عمر کو یہ پتا نہیں کہ میری ملکیت میں ایک بوڑھی عورت دجلہ کے کنارے پر رہتی ہے تو عمر کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے طرز حکمرانی جس کو اس ملک میں لائے بغیر اسلام پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم مکہ مکرمہ ہر سال کھلی کچہری لگاتے ہیں، ایسی کھلی کچہری نہیں جیسے آج کل یہاں کھلی کچہریاں لگتی ہیں، یعنی جو زمانے کے ٹاؤٹ ہوں ان کے پاس دے دیے جاتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کھلی کچہری فلاں گورنر صاحب نے لگائی ہے۔ یہ کھلی کچہریاں نہیں ہوتی بلکہ یہ ٹاؤٹوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ دلالوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ نمائشی لوگوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ کاروباری لوگوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ بازاری لوگوں کی کچہریاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھلی کچہری اصل میں اس عمر کی تھی کہ جس کے مجمع میں 10 لاکھ انسان موجود تھے اور پوری دنیا کے لوگ اس کچہری میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہو، کسی کو گورنر سے شکایت ہو، کسی کو وزیر سے شکایت ہو، کسی کو مشیر سے شکایت ہو، کسی کو کسی افسر سے شکایت ہو، تو وہ آئے اور آ کر بیان کرے
ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے کہا ہے کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر دربان مقرر نہ کرے، کوئی گورنر باریک کپڑے نہ پہنے، لیکن مصر کا جو گورنر ہے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے دروازے پر چوکی دار بیٹھا رہتا ہے اور اس کے کپڑے بھی باریک ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے تفتیشی محکمے کے ڈائریکٹر سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے گورنر کو کان سے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت قائم ہے. محمد بن مسلمہ مصر کے گورنر کے پاس گئے. انہوں نے دیکھا کہ دربان مقرر ہے، انہوں نے دیکھا کہ کپڑے بھی باریک پہنے ہوئے ہیں. محمد بن مسلمہ نے ایاز بن غنم کو گرفتار کیا. گرفتار کر کے امیر المؤمنین سیدنا عمر کی عدالت میں لا کر پیش کر دیا. تو سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں اور ہزاروں کا اجتماع ہے. سیدنا عمر کی عدالت لگی ہوئی ہے. امیر المؤمنین فاروق اعظم نے فرمایا او ایاز بن غنم، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تیرا باپ تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور تو گورنر بن کر آج اپنی اوقات بھول گیا. محمد بن مسلمہ اس کے کپڑے اتار دو، اس کی گورنری ختم کر دو اور مکے کی بھیڑیں اور بکریاں اس کو دے دو اور مکے کے پہاڑوں پر اس کو بھیج دو. یہ 6 ماہ بکریاں چرائے گا. جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے. چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اس گورنر کو مکے کے پہاڑوں پر بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا. تو عیسائیوں نے کہا کہ اس جیسا عادل حکمران اس روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا. آج گورنر ظلم کرے، آج گورنر زیادتیاں کرے، آج گورنر بدمعاشیاں کرے، آج گورنر بے ایمانیاں کرے، تو ان بے مہار شتر مرغ صفت حکمرانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ بھونکتا اس عمر کو ہے جس نے کائنات ہستی میں حقیقی نظام حکومت کی بنیاد رکھ کر کائنات کے کفار کو ششدر کر دیا. یہ اس عمر کی عظمت ہے. اس عمر کی عدالت میں ایک آدمی نے شکایت کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور فلاں شہزادے نے یعنی غسان کے شہزادے نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے. تو سیدنا عمر نے پولیس کو بھیجا، شہزادے کو گرفتار کر کے لے آئے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا او غسان کے شہزادے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو نے غریب کو تماچا کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ یہ بدو بڑا بدتمیز ہے. میں طواف کر رہا تھا، اس نے میرے جیسے شہزادے کے جبے پر پاؤں رکھ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا او شہزادے، آدھی زمین پر تو چلے اور آدھی زمین پر تیرا جبہ چلے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب کہاں جائیں؟ شہزادے نے کہا کہ یہ تو بڑا بدتمیز ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کوئی بدتمیزی نہیں ہے اور تیار ہو جاؤ، جس طرح تم نے اس کو تمانچا مارا ہے اسی طرح یہ تجھے تمانچا مارے گا. اب وہ کانپنے لگا کہ میرا ہاتھ تو نرم تھا، یعنی اس نے نرم ہاتھ سے تمانچا مارا تھا، لیکن جب بدو کا مکھن کا پلا ہوا ہاتھ باہر نکلا تو اس شہزادے کا پیشاب نکلنے لگا. تو اس شہزادے نے کہا معاف کر دے. بدو نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کر سکتا. ہائے یہ عمر کی عدالت ہے. لیکن جب بدو کے تماچا مارنے کا وقت آیا، جب مقابلے کا وقت آیا، جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو اس کا پیشاب نکل گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کانپنے لگی. میرے بھائیوں، اس بدو نے کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدلہ لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے. وہ بدو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، وہ سنت نبوی پر عمل کرنے والا تھا. اور صحابہ کو برا کہنے والوں ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ امریکہ کے یاروں کو کوئی برا نہ کہے، برطانیہ کے چاپلوسوں کو کوئی برا نہ کہے، یورپ کے یاروں کو کوئی برا نہ کہے، تمہارے یاروں کو کوئی برا نہ کہے، میرے یاروں کو کوئی برا نہ کہے. اگر کوئی برا کہے تو محمد الرسول اللہ کے یاروں کو ہی برا بھلا کہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. آج تو کہتا ہے کہ نبی کا حکم ہے زکات دے، تو زکات نہیں دیتا. نبی کا حکم ہے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھتا. نبی کا حکم ہے روزہ رکھ، تو روزہ بھی نہیں رکھتا. نبی کا حکم ہے حج کر، تو حج بھی نہیں کرتا. اور بھونکتا صحابہ کو ہے.